بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ واقعہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہنیں بھائیوں کے ساتھ کربلا آ گئیں، قیدی بنا لی گئیں، بچے ماؤں کے ساتھ کربلا آ گئے، تیرے ستم سے مارے گئے۔ اتفاق نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے ہیں جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق تھا؟ شہزادہ علی اصغر کا کربلا میں شہزادہ علی اصغر کا آنا اتفاق ہے؟ ماں کی گود میں آ گیا، تیرے ستم سے مارا گیا۔ علامہ علی نقی کا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، اس وقت اس شہزادے کی عمر 18 دن تھی۔ وہ تو عاشور کے دن کربلا میں 6 ماہ کا ہوا نا، 18 دن عمر تھی جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں گویا حسین کو انتظار تھا کہ علی آئے اور میں کربلا کا سفر شروع کروں، علی اصغر آئے اور میں سفر شروع کروں۔ اب میرا سوال ہے، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جس ماں کا بچہ صرف 18 دن کا ہو وہ اونٹوں کے سفر کے قابل ہوتی؟ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، اس لیے شہزادے کو ساتھ لے کے آئے۔ اور شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پر سر سوار تھے اور بازار شام سے یہ سر گزر رہے تھے۔ ایک شامی تھا جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نگاہ رکی نا 6 ماہ کے بچے کے سر پر، اس وقت تڑپ کے کہتے حکومت نے ہم سے جھوٹ بولا، غلط بتایا گیا کہ کربلا میں بغاوت ہوئی جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں، جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں۔ علی اصغر تو امام حسین علیہ السلام کا وہ سپاہی تھا جو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تیر اٹھا سکتا ہے۔ یہ وہ مجاہد تھا جو صرف تیر کھا سکتا تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کی شہزادہ علی اصغر کی قربانی تھے علی اصغر، لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھے۔ دلیل جب امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں، اللہ اکبر، یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ علامہ علی نقی کی ایک بڑی معروف تقریر ہے ترتیب شہداء کربلا، کہ کربلا میں جو شہداء کی ترتیب امام نے رکھی وہ ترتیب کیا تھی؟ اصحاب کو پہلے قربان ہونے کی اجازت دی، اہل بیت کی باری اصحاب کے بعد آئی۔ یہ مقصد قطعاً نہیں تھا کہ اولاد اور اہل بیت زیادہ پیارے تھے اصحاب سے۔ عزاداروں، روز عاشور کربلا میں کیفیت یہ تھی کہ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، اس لیے کہ جو جتنی دیر زیادہ زندہ رہا اس نے اتنی زیادہ پیاس کی اذیت کو برداشت کیا، بھوک کی اذیت کو برداشت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو میدان میں جانے کی اجازت سب سے پہلے اس لیے دی، میرے بھائی پیاسے رہیں، میرے بھتیجے پیاسے رہیں، میرے بچے پیاسے رہیں، میرے اصحاب کیوں پیاسے رہیں؟ جائیں میدان میں، جام شہادت نوش کریں اور جام کوثر میرے نانا کے ہاتھوں سے پئیں اور میرے اصحاب کی پیاس بجھ جائے۔ اصحاب کے بعد اولاد عقیل ہے، اولاد عقیل کے بعد بھائی ہیں، بھائیوں کے بعد امام حسین کی اپنی اولاد ہے۔ ترتیب شہداء یہ ہے۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں جس کی قوت برداشت پر جتنا مولا حسین کو اعتماد تھا نا، اس کو آخر میں رکھا ہے، باقیوں کو پہلے۔
فرماتے میں حیران ہوں کہ مولا علی اصغر شہزادہ علی اصغر کو مولا حسین نے اپنا پیش خیمہ رکھا. امام حسین سے پہلے شہادت شہزادہ علی اصغر کی تھی. فرماتے کتنا حسین کو اعتماد تھا علی اصغر کی قوت برداشت میں. معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھے. جب صدائے استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصر، یہ آواز جب شہزادہ علی اصغر نے گہوارے میں سنی پہچان گئے وقت کا امام استغاثہ بلند کر رہا ہے، اور امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے. شہزادے نے بابا کی آواز پہ لبیک کیسے کہی؟ خدا کی قسم قدموں پہ چل کے جانے کے قابل ہوتے نا، قدموں پہ چل کے جاتے اور جا کے کہتے بابا میں آ گیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے. قدموں پہ چل کے جانے کے قابل نہیں تھے. شہزادے نے کیا کیا؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دی. جھولے سے گرنا اور بات ہے، جھولے سے گرانا خود کو اور بات ہے. بس جھولے سے گرانا تھا، سیدانیوں میں کوہرام مچا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. کریم کربلا خیمے میں آئے بہن خیریت ہے؟ کوئی مر تو نہیں گیا؟ رونے کی آوازیں کیسی بھیا؟ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے شہزادہ علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتے. فرمایا بہن لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو. خدا کی قسم یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتاری ہے شہزادہ علی اصغر کی قربانی نے. جہاں دودھ پیتے بچوں پہ رحم نہ کیا جائے. اللہ جانتا ہے مومنین، شہزادہ علی اصغر کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ جس صاحب دل نے بھی جناب علی اصغر کی قربانی کا ذکر سنا ہے نا، وہ روئے بغیر ماتم کیے بغیر رہ نہیں سکا ہے. ہر سال سناتا ہوں آپ کو. علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ میں نے ان کی زبان سے یہ روایت سنی. وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، جب عاشور کا دن آتا ہے ہندوستان میں، عاشور کا دن آتا ہے، شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور ہندو عورتیں وہ دودھ لا کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالتی ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو، وہ ہندو عورتیں کہتی ہم نے سنا کہ کربلا میں امام حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا، اور اس بچے کا جرم اور قصور صرف اتنا تھا کہ امام حسین نے اپنے اس بچے کے لیے پانی مانگا تھا. کہتی ہم نہ تھی کربلا میں، ہم کربلا میں ہوتی امام کے اس بچے کے لیے دودھ لے کے حاضر ہوتی، ہم اظہار وفا کے لیے آتی ہیں. آقا ہم نہ تھی کربلا میں، علی اصغر کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتی. شہزادہ علی اصغر ماں سے فرمایا رباب لاؤ، اصغر کو میرے حوالے کرو، میں لشکر یزید سے پانی مانگتا ہوں. شیعو مدینہ چھوڑنے سے لے کے شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک صرف ایک موقع آیا ہے جہاں مولا حسین نے شیعو تمہیں یاد کیا ہے. ایک موقع جہاں تمہیں یاد کیا ہے، اور وہ موقع کیا ہے؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. غریب کربلا فرماتے شیعو کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں اور یزیدی میرے لال کی پیاس کو کیسے بجھا رہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اپنے دل کربلا روانہ کرو. عزادارو رباب سے فرمایا رباب لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو. آقا بس ایک بات مجھے بیٹے سے کر لینے دیں. بی بی نے شہزادے کے کان میں کوئی بات کی. مظلوم نے فرمایا رباب کیا کہا بیٹے کے کان میں؟ آقا بس میں نے اتنا ہی کہا ہے بیٹا تو جا رہا ہے بابا کی نصرت کرنے میدان میں. بیٹا بس اتنا خیال رکھنا، اتنا خیال رکھنا تیری زندگی میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے.
اجرکم خیمہ کے لال کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کربلا کی دھوپ سے بچانے کے لیے ابا کا سایہ کیا، لشکر یزید کے سامنے لے کے آئے۔ یزیدیو تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کو تو دودھ بھی خشک ہو گیا، پلا دو بچے کو پانی۔ اولا ترونہ انہ کیف یتلظى عطشا، دیکھو تو صحیح شدت پیاس سے کس طرح مشکل سے منہ کھولتا ہے، مشکل سے منہ بند کرتا ہے۔ ایک آواز آئی لشکر یزید سے، حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بچے کا بہانہ کرتے ہو؟ مظلوم کربلا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا ہے، تو حجت خدا کا بیٹا ہے، بیٹا تو خود اتمام حجت کر اور خود تو ان یزیدیوں سے پانی مانگ۔ اب شہزادے نے پانی مانگا کیسے؟ یوں دونوں ہاتھوں پہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو بلند کیا، علی اصغر کا رخ لشکر یزید کی طرف، خدا کی قسم ننھی سی خشک زبان شہزادے نے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ جب یہ منظر دیکھا لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگ گئے، کہتے تھے دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، کتنا پی لے گا یہ پانی، فرات بحری ایک گھونٹ پلا دو بچے کو۔ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا ہرملا اقطع کلام الحسین، اجرکم علی اللہ، 6 شعبہ تیر کمان میں رکھا۔ پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، تصور تو کرو 6 ماہ کے بچے کا گلا 6 شعبہ تیر، 3 پھلوں والا تیر۔ عزادارو تیر چلا اور اتنی شدت سے تیر لگا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک چیر کے رکھ دیا گلا تیر نے، اور مظلوم کے بازو میں تیر پیوست ہوا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْهِ، علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے، اور تیر لگنے کے بعد کیفیت کیا ہوئی ذرا سنیے۔ مقتل کہتی فاتحہ عینیہ فی وجہ ابیہ، تیر کی حدت سے شہزادے نے آنکھیں کھولی، دیکھ کے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا۔ بابا آپ کے بازو میں تیر اور پھر کیا ہوا؟ تیر لگنے کے بعد سارا یورف کالطیر المظلوم، عزاداروں کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے، جب پرندے کو ذبح کرتے پھر وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے، عزاداروں تیر کا لگنا تھا، بابا کے ہاتھوں پہ ننھے ننھے ہاتھ ہلانے شروع کیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بازو سے تیر نکالا۔ اب وہ مرحلہ آیا جن گھروں میں بچے ہیں، جوان بدن سے برچی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں اور گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ مولا حسین جانے اور مولا حسین کا خدا جانے۔ زیارت امام کا جملہ ہے میرا سلام اس صابر پر جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے، جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ خدا جانے کیسے مظلوم کربلا نے شہزادے کے گلے سے تیر نکالا، تھوڑا سکون نکلا، مظلوم کربلا نے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا ہا قضاء اللہ کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس، نانا دیکھ تیری امت نے میرے ساتھ 6 ماہ کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر، زبان پر جملے رضن بقضاء کا و تسلیم لامر کا، میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی، میرا اللہ حسین تیری قضاء پر راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ خیموں کی طرف بڑے، رباب انتظار میں ہے، خیمے کے قریب جا کے سوچا ماں برداشت کیسے کرے گی، ماں دیکھے گی کیسے، واپس آ گئے۔ پھر سوچا نہیں ماں انتظار کر رہی ہے دکھانا چاہیے، پھر خیمے کے قریب گئے، پھر سوچ کے واپس آ گئے، رباب برداشت نہ کر پائے،
مدینہ چھوڑنے سے لے کے شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک مولا حسین علیہ السلام نے ہر فیصلہ بڑی جرت سے کیا. یہ پہلا موقع آیا کہ مولا حسین کے لیے فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو گیا. ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں, ماں سے ملاؤں یا نہ ملاؤں. عزادارو 7ویں مرتبہ مظلوم کربلا جرت کر کے خیمے میں داخل ہوئے. جناب سکینہ سب سے پہلے دوڑ کے آئی, بابا یا ابتا لعلک سقیت خلما. بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا, بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی رہ گئی. عزادارو جیسے جناب رباب انتظار میں تھی, شہزادے کو رباب کے ہاتھوں پہ دیا. ماں نے جو چہرے سے کپڑا ہٹایا, ایک گلے سے ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیرا ہوا دیکھا, اور بیٹے کو خطاب کر کے کہا یا بنیا مثلک ینہر. علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جائیں. ماتم حسین یا حسین یا حسین.